پہلا کام کہ انسان محبوب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے اور رو کے اس کو منائے۔ ہم نے دیکھا ہے کوئی بھی غصے میں ہونا تو سامنے والا بندہ اگر رو پڑے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ رونا بھی بڑی کام کی چیز ہے۔ شاعر کہتا ہے جیڑا لطف ہے رومن اندر وہ وچ بیان نہ آوے، جیڑا لطف ہے رومن اندر وہ وچ بیان نہ آوے، رونا دل دی میل اتارے نال رٹھڑے یار مناوے، تے یاد خدا وچ رومن والا کدی دوزخ وچ نہ جاوے۔ جو اللہ کی یاد میں روتا ہے وہ دوزخ میں کبھی نہیں جائے گا۔ تو ہم بھی رمضان کی دعاؤں میں راتوں میں اپنے اللہ کے سامنے تنہائی میں آنسو بہائیں اور اپنے رب کو منائیں۔ یہ پہلا طریقہ ہوتا ہے منانے کا۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ جو ناراض ہونا اس بندے کو بار بار ملا جائے تاکہ بار بار ملنے سے وہ جو ناراضگی ہے وہ کم ہو جائے اور طبیعت کے اندر محبت آ جائے۔ جو مومن دن میں 5 مرتبہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے وہ یہ شرط بھی پورا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کو منانے کے لیے 5 مرتبہ آتا ہے، ملتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، تو یہ شرط بھی پوری ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی محبوب کو منانے کے لیے راتوں کا سونا چھوڑ دیتا ہے، رات کو نیند ہی نہیں آتی، جاگتا رہتا ہے۔ ہمیں ناراض ہے، بیوی رات کو نہیں سوتی، ماں ناراض ہے، بیٹا رات کو نہیں سوتا۔ تو رمضان مبارک میں جو بندہ تراویح پڑھتا ہے، رات کی عبادت کرتا ہے، وہ یہ بھی شرط پوری کر دیتا ہے۔ پھر چوتھی شرط ہوتی ہے کہ کئی دفعہ بندہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ خامد ناراض ہے، بیوی کہتی ہے جی میں نے نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ماں ناراض ہے، بیٹا کہتا ہے میں نے نہیں کچھ کھانا، بھوک نہیں ہے۔ تو جس نے رمضان مبارک کے 30 روزے رکھے اس نے اپنے محبوب کو منانے کے لیے یہ شرط بھی پوری کر دی۔ تو 4 شرطیں ہوئی۔ ایک شرط محبوب سے سامنے دعائیں مانگنا اور رونا۔ دوسری شرط بار بار محبوب کے گھر آنا اور اس کو منانے کی کوشش کرنا۔ تیسری شرط کہ محبوب کے لیے رات کو جاگنا، تراویح پڑھنا۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو رمضان کے روزے جس سے رکھ لیے اس نے یہ شرط بھی پوری کر لی۔ اور 5ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ بندہ کبھی کبھی محبوب کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتے ہیں جی کہ میں آپ کو منائے بغیر نہیں اٹھوں گا، ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ جس بندے نے رمضان کا اعتکاف کر لیا اس نے گویا یہ شرط بھی پوری کر لی۔ اعتکاف والے 10 دنوں کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور محبوب کے در پہ ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یا اللہ اب تو آپ کو منا کے ہی اٹھیں گے۔ حضرت عبداللہ ثانی رحمۃ اللہ کے ایک خلیفہ تھے۔ ایک مرتبہ کسی بات پر حضرت ثانی ان سے ناراض ہو گئے اور حضرت نے حکم دیا کہ ان کا بستر اٹھاؤ اور ان کو مسجد سے روانہ کر دو۔ چنانچہ وہ انکار تو کر نہیں سکتے تھے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بستر اٹھایا
اور مسجد سے نکل کے مسجد کے دروازے کے اوپر ہی بچھا کے اپنا مصلی بیٹھ گئے۔ اب جو کوئی آتا جاتا مسجد کا دروازہ کھولتا اور یہ کھلے دروازے میں سے اپنے شیخ کا چہرہ دیکھ کے دل کو ٹھنڈا کر لیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے تو حضرت تھانوی بھی بڑے حیران کہ میں نے اس کو تو یہاں سے روانہ کر دیا اور یہ خدا کا بندہ دروازہ چھوڑ کے جاتا ہی نہیں ہے، بیٹھ گیا دروازے پہ۔ تو حضرت تھانوی نے کسی کو پوچھا کہ جاؤ جا کے سمجھاؤ کہ وہ چلا جائے گا۔ وہ بندہ گیا، اسے جا کے کہا کہ حضرت پوچھ رہے ہیں تم جاتے کیوں نہیں؟ تو مجذوب رحمۃ اللہ شاعر تھے، انہوں نے جواب میں شعر لکھ کے بھیجا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے ادھر تیری ادھر میری۔ حضرت مسجد کے اندر آپ کی حکومت ہے اور مسجد سے باہر نکل کے یہاں میری حکومت ہے، میں نہیں جاتا۔ حضرت نے یہ شعر پڑھا تو غصہ ختم ہو گیا اور آپ نے پھر ان کو اپنے پاس واپس بلا لیا۔ اعتکاف والے بھی یہی اپنے رب سے کہیں کہ یا اللہ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ بس یہ 10 دن آپ نے ہمیں دے دی ہیں اور ہم اپنے گھروں سے رخصت ہو کر یہاں آ گئے ہیں، اب ہم آپ کے گھر سے نہیں اٹھیں گے جب تک کہ آپ کو منا نہیں لیں گے۔ باقی دوسرا مصرع ہمارے اوپر نہیں فٹ آتا، کیونکہ اللہ کی حکومت تو ہر جگہ ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو۔ اصل حکمران تو وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے۔ تو ہمارے لیے اس سے پہلا فکر ہے اگر تو در نہ چھوڑے گا تو میں بھی اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ بس بیٹھ جائیں کہ یا اللہ آپ کو تو منا کے ہی اٹھنا ہے یہاں سے۔